ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन को डिटेल के साथ देखा था, वो किस तरह से बनाते हैं। आज जो हम इसका लास्ट कंपोनेंट करने जा रहे हैं, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। जैसे कि आपको इसके स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन आज हमारा टॉपिक होगा। देखिए, हमारे पास सॉफ्टवेयर को जब बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो जितना मर्ज़ी अच्छी उसकी लॉजिक हम बना लें, जितना मर्ज़ी उसका अच्छा एनालिसिस कर लें, सारी कोड उसका बेहतरीन तरीके के साथ कर लें, लेकिन अगर उसकी यूज़र इंटरफेस आप सही तौर पे इफेक्टिवली और यूज़र्स के मुताबिक नहीं बनाते हैं तो वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर जो है वो बेकार होता है, तो कोई फ़ायदा ही कोई नहीं होता। जब आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो उसको सही तौर के ऊपर यूज़र जो है वो इफेक्टिवली यूज़ ही नहीं कर सकते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक कमरा आपके पास हो जिसके अंदर दुनिया की बेहतरीन लग्जूरियस थिंग्स हों, सारी फैसिलिटीज़ हों उसके अंदर तमाम की तमाम हाई टेक टेक्नोलॉजी के लिहाज से चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हों, लेकिन आप उसके अंदर दाखिल होने के लिए दरवाज़ा ही ना रखें, खिड़की ही ना हो, रोशनदान ही ना हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो इसी वजह से यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि बाकी कंपोनेंट किसी सॉफ्टवेयर के हो सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि माशाल्लाह आप लोगों का भी एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का और बनाने का भी, तो what you think that what are the main problems which we are nowadays seeing in software applications? आपके ख्याल में यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के आजकल आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आते हैं? ये कोई टिपिकल टू द पॉइंट प्रिसाइज बताएं कि कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जी जनाब, चैट रूम में रिस्पांस दें, अगर माइक पे बोलना चाहें तो माइक यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के प्रॉब्लम्स बताएं जो आप फेस करते हैं, तो ये मेन प्रॉब्लम्स आजकल हमें नज़र आते हैं। लेकिन टू द पॉइंट बताएं वासिफ, ये कॉम्प्लेक्स है, नॉन कॉम्प्लेक्स है, हैवी है, सिंपल है, दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स। टू द पॉइंट बताएंगे कि आपने ये प्रॉब्लम फेस किया है। जैसे मैं एक बताता हूँ कि जनाब आप एक सॉफ्टवेयर को हाँ, जैसे ये प्रॉब्लम हाउ टू फाइंड फीचर्स ऑफ एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं वो आपको आसानी से नहीं मिलते। और जो चलिए जनाब, मेन जो प्रॉब्लम्स हमें नज़र आते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है, टू मच मेमोराइजेशंस होती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको याद करनी पड़ती हैं, कोई गाइडेंस नहीं होती, हेल्प नहीं होती। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी को मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि एक स्क्रीन जो है वो उसका डिज़ाइन कुछ और होता है और वहाँ पे चीज़ें कुछ और चल रही होती हैं, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। पुअर रिस्पॉन्स होता है, यानी कि आप सही तौर पर गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, स्टक हो जाते हैं यूज़र, उनको समझ नहीं आती कि आप किधर जाएँ। तो आर्किन नॉन फ्रेंडली, ये जनरलाइज थिंग है कि आपके पास एक इंटरफेस जो है वो सही तौर पे यूज़र को फैसिलिटेट नहीं कर रही होती। अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, या इनके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, इन सारी कुछ चीज़ों को बचने के लिए यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ओवरऑल कुछ गोल्डन रूल्स निकाले हैं। वो ये 3 हैं। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं, इनको अगर फॉलो किया जाए तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो इन 3 गोल्डन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन बना रहे हों तो हमने अपने बैकएंड के ऊपर, अपने लाशऊर के अंदर इन तीनों रूल्स को अपने मद्देनज़र रखना होता है, इनको साथ साथ लेके चलना होता है और कोशिश करनी होती है कि इनको सामने रख के हम इंटरफेस को डिज़ाइन करें, फिर इम्प्लीमेंट करें और यूज़र इस्तेमाल कर रहे हों। सबसे पहले है जी, प्लेस द यूज़र इन कंट्रोल।
यूज़र जिस तरह का मर्जी हो, चाहे वो टेक्निकली तौर पे बड़ा साउंड हो, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का हो, या एक आम यूज़र हो, या हत्ता कि ऐसा इलिटरेट यूज़र हो जिसको कंप्यूटर का बिल्कुल पता ना हो, लेकिन इसके बावजूद यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन आपका ऐसा होना चाहिए या आपने ऐसा बनाना है कि यूज़र जब भी उसको इस्तेमाल करे तो वो महसूस करे, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, कि वो महसूस करे कि he or she is controlling the software, not the software is controlling him or her. यानी कि एक सॉफ्ट ऐसा इंटरफेस आपका होना चाहिए कि जिस तरह का मर्जी यूज़र हो, लेकिन उसको ये महसूस हो रहा हो, ये परसीव कर रहा हो, उसके अंदर ये एहसास आ रहा हो, फीलिंग आ रही हो कि वो उस एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा है, ना कि एप्लीकेशन उसे कंट्रोल कर रहा है। अब ये चीज़ कैसे क्रिएट होगी? ये क्रिएट होगी अफेक्टिव कंट्रोल्स देने से, सिर्फ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने से। एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी, एनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग। जिस तरह की इंफॉर्मेशन जिस तरह के यूज़र को या जिस तरह की चीज़ चाहिए सिर्फ उतनी ही उसके सामने उसके सामने रखी जाए, उसके अलावा कोई चीज़ ना रखी जाए। देखें, अगर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर यूज़र है, उसको सामने आप एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर का पूरी की पूरी इंटरफेस सामने रख देंगे तो वो कभी भी ये महसूस नहीं करे, हालांकि सारा कंट्रोल टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो सारा कंट्रोल आप उसके सामने ओपन कर रहे हैं, रख रहे हैं, उसका इख्तियार दे रहे हैं, लेकिन वो कभी भी ये महसूस नहीं करेगा कि ये कंट्रोल मेरे पास है, बल्कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इन चीज़ों का मैं करूँ क्या, जो मेरे रिलेटेड ही नहीं है। और सिमिलरली अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर है और उसको आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की इंटरफेस दे देते हैं तो वो कभी भी ये महसूस नहीं करेगा कि कंट्रोल मेरे पास है, वो भी उस चीज़ से तंग आ जाएगा कि मुझे तो कंट्रोल दिया ही नहीं गया है। तो आपने इस तरीके के साथ इंटरफेस बनानी है कि जिसके ज़रिए से ये चीज़ महसूस की जाए, ये एक फीलिंग क्रिएट हो। कंट्रोल टेक्निकली तौर पे जो उसके लिहाज से बनते हैं वो आपने देने हैं, लेकिन उसकी अरेंजमेंट ऐसी करनी है, उसको आपने बरकरार ऐसे रखना है कि जिसके ज़रिए से वो महसूस करें कि वो उनके पास कंट्रोल है। तो इस चीज़ को देने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल्स यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ लिस्ट होती हैं, बैनर्स होते हैं, डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं। इन तमाम चीज़ों को इस तरह से आप अरेंज करते हैं, इस तरीके के साथ प्रोवाइड करते हैं कि यूज़र महसूस करता है कि कंट्रोल मेरे पास है। So this is the first golden rule. Second is reduce the user's memory load. इसकी जैसे ये आपके सामने इसको ज़ाहिर कर रहा है कि ये ऐसा हमारे पास रूल होता है कि आपने इंटरफेस बनाते हुए इस तरीके के साथ अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रोल्स करनी है, इंटरफेस बनाना है कि जिसके ज़रिए से वो महसूस करे कि वो कभी भी ये उसके पास ये बड़ा प्रॉब्लम ना आए कि उसको चीज़ें याद रखनी पड़ रही हैं। या आपने भी महसूस किया होगा मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए जहाँ पे जाके आपको चीज़ों को याद रखना पड़ता है, उसके अंदर यूज़र एक हद तक तो चीज़ों को याद रख सकता है, लेकिन जब वो हद क्रॉस होती है तो इरिटेशन बढ़ती है, झुंझलाहट आती है, और एक लेवल वो आ जाता है फ्रस्ट्रेशन का जहाँ पे जाके दिल करता है कि इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाए, या यहाँ तक भी दिल करता है कि अब सिस्टम ही उठा के बाहर फेंक दिया जाए। जब आपको चीज़ों को बार बार याद रखना पड़ता है तो दैट क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट, वो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर होता है। अब इन चीज़ों को दूर करने के लिए फिर आप क्या करते हैं, आप स्पोर्ट्स देते हैं। जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसके अंदर अगर आपने पहले डाटा दिया हुआ है तो वो डाटा वहाँ पे पहले ऑलरेडी पॉपुलेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके के साथ आप चीज़ों को मेमोराइज रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ पे आप लिख लें या मेंटेन कर दें या उनको क्लिक करें तो आपको प्रीवियस किया हुआ काम आपके सामने आ जाता है। कैलकुलेटर्स के अंदर ये वाली फैसिलिटी दी गई होती है कि पीछे की हुई जो आप मुख्तलिफ कैलकुलेशन स्टेप्स हैं वो आप रिकॉल कर सकते हैं। तो इस तरह के आप मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स दे के मेमोरी लोड जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं किसी एक यूज़र का, और ये बहुत ज़रूरी होता है, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरह की मर्जी आप इंटरफेस बना रहे हो, जहाँ पे जाके आप मेमोरी लोड को रिड्यूस करके कंट्रोल दे सकते हैं, लाजमी देना चाहिए ताकि यूज़र फैसिलिटेट हो और वो आसानी के साथ अपने काम को कर सके। तो सेकंड इज द reduce the user's memory load. Third is to make the interface consistent. हमारी इंटरफेस जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी से मुराद ये क्या है
کہ جیسے یہ اس وقت یہ اسکرینز آپ کے پاس چل رہی ہیں، اب اس میں اسکرین کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کا فونٹ کلر دیکھیں، اس طرح فونٹ سٹائل دیکھیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. اب میں نیکسٹ اسکرین کرتا ہوں، وہاں پر ذرا دیکھیں کہ سیم آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے، آپ کو فونٹ سٹائل سیم نظر آ رہا ہے، آپ کو وہ اوور آل جو ہے وہ کسی قسم کی ڈفرینٹ چیز یا آڈ چیز یا کنٹراسٹ نظر نہیں آ رہا، آپ کو سیم سٹائل نظر آ رہا ہے. دس از دی کنسسٹنسی. اب دیکھیں یہ اسکرین آپ کو نظر آتی ہے اور اگلی اسکرین کے اوپر جا کے کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے، جو آپ کا فونٹ کلر ہے وہ وائٹ ہو جاتا ہے، جو سٹائلز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اریٹیشن آئے گی. دس از دی کامن سائیکالوجی آف دی ہیومن مائنڈ، کہ وہ جب بھی یکدم چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں تو اس کو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ اریٹیشن آتی ہے، جھنجھلاہٹ آتی ہے، فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے. تو آپ نے یہ ساری چیزوں کو کنسسٹنٹ رکھنا ہوتا ہے. جو سٹائلز ہوتے ہیں، فونٹ سٹائل ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کلرز ہوتے ہیں، ان کو ایک جیسا رکھنا ہوتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل آپ کے سامنے ہے جو آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ مائکروسافٹ آفس کی جو اپلیکیشنز ہیں، جیسے ورڈ ہے، پاور پوائنٹ ہے، اسی طریقے کے ساتھ یہ باقی ایکسل ہے، باقی چیز اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں، تو ان سب کے آپ سٹائل دیکھیں گے، ان کے فونٹ کلرز دیکھیں، ان کا کام کرنے کا طریقہ کار دیکھیں، مختلف قسم کے شارٹ کٹس دیکھیں، مختلف قسم کے جو کنٹرولز ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو سیم نظر آتے ہیں. دیٹ از دی کنسسٹنسی. ایک ہی فیملی آف اپلیکیشنز کے اندر چیزوں کو آپ نے ایک طرح کا رکھا ہوا ہے، تو ان کو سیکھنا، ان کو کام کرنا، ان کے اوپر چلنا، ان کو ڈائجسٹ کرنا، ان کو آگے لے کے چلنا آسان ہو جاتا ہے. ادروائز اس کے اندر پرابلم آتی ہے، اریٹیشن آتی ہے، جس کی وجہ سے پھر کام کرنا پاسبل نہیں ہوتا یا ان کے اندر پرابلمس آتی ہیں. So these are the three golden rules. Place the user in control, reduce the user's memory load, make the interface consistent. جی جناب، یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی کوشچن ہے تو بتائیں، پھر آگے چلتے ہیں. یہ جو ریڈیوس کا یوزرس میموری لوڈ، یہ کوئی ایگزامپل دے دیں، کوئی ایپلیکیشن جیسے ایسا ہوتا ہو. یہ میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ آپ کام میتھمیٹیکل یا سائنٹیفک اپلیکیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر تو بہت زیادہ ہوتی ہے. کہ جیسے آپ ایک ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں، ڈیٹا انٹر کرتے 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 آپ نے پیچھے جا کے بھی پیچھے سے کچھ اور ڈیٹا اٹھا کے انٹر کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب پریویس کیلکولیشن اس طریقے کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو وہ میموری لوڈ کو آپ ریڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کے پاس اس وقت بھی دیکھیں، یہ گوگل ہینگ آؤٹ کے اندر یہ جو میسیجز ہیں آپ کے چیٹ روم کے اندر، پیچھے والی ساری چیٹ مجھے نظر آ رہی ہے، میں کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں یا اٹینڈنس جو سی آر نے لگانی ہوتی ہے، اور دیکھیں اس کے لیے سارے رول نمبر یاد رکھنا تو پاسبل نہیں ہے نا، تو اس چیٹ کو وہ یوز کر سکتا ہے. دس از این ادر اسپورٹ ٹو ریڈیوس دی میموری لوڈ. تو اس طرح کی جو یہ اسپورٹس ہیں آپ کرتے ہیں، اور ان کو اس طرح سے دیتے ہیں کہ فیل بھی نہ ہو کہ آپ بڑی ہیوی انٹرفیس بنا رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو اس طرح سے مینٹین کرتے ہیں کہ جس سے انٹرفیس کے اوپر بوجھ بھی نہیں آتا، اور آپ یوزر کو فیسیلیٹیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ چیزوں کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں مائکروسافٹ پروجیکٹ کے اندر دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو کہ آپ وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں جسٹ ٹو ریڈیوس دی میموری لوڈ. آپ ٹاسک اس طرح سے دیتے ہیں، اس کے اندر آپ کیلنڈر کو مینٹین کرتے ہیں، کیلنڈر کے اندر انیشیل انفارمیشن آپ کس طرح دے دیتے ہیں. تو یہ ساری کی سارے آپ کی ایگزامپلس ہیں ٹو ریڈیوس دی میموری لوڈ. اور اوور آل دیکھا جائے تو اپلیکیشنس کے اندر ایک بہت بڑا یہ فیچر یہ ہوتا ہے کہ آپ بناتے ہی ان کو اس لیے ہیں تاکہ آپ یوزر کو کم سے کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ چیزیں دے سکیں اور آسانی کے ساتھ وہ کام کر سکیں اور اس کو چیزیں یوز نہ رکھنا پڑے. بات میں بالکل آپ نے صحیح ایگزامپلس دی ہیں کہ سائن اپ لاگ ان پیج جب سیو کرتے ہیں تو یوزر نیم اور پاسورڈ اس کے اندر رہ جاتا ہے، آپ کو بار بار یاد نہیں رکھنا پڑتا. اوکے سر. اور جی کوئی سوال؟ اوکے جی، آگے چلتے ہیں جی. یوزر انٹرفیس ڈیزائن پروسیس ہوتا ہے جی.
یہ اس کا سائیکل چلتا ہے، اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا کہ واٹ از دی یو کین سی دی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل آف انٹرفیس ڈیزائن. یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جی. اس کے 4 کوارڈنٹس ہیں، یعنی 4 اس کی فیزز ہیں. سب سے پہلے یوزر ٹاسک اینڈ انوائرمنٹ انالیسس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یوزرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں انٹرفیس کو بنانے کے لیے، ان کے ٹاسک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور وہ کس انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. یہ کہاں سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں؟ ان کا جو مین سورس ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام ہوتی ہے. یہ نوٹ کیجئے گا. یوزر ٹاسک اینڈ انوائرمنٹ انالیسس کی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ یوزر کیا کام کرتے ہیں اور ان کی انوائرمنٹ کے اندر وہ کن اسٹیٹس میں سے گزرتے ہیں. انوائرمنٹ انالیسس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جب سسٹم چلتا ہے تو سسٹم یوزرز کے لحاظ سے کن کن مختلف اسٹیٹس میں سے گزرے گا، تو وہ آپ کو انوائرمنٹ کے لحاظ سے ان کے ٹاسک کی سچویشنز کو بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ کام کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام سب سے امپورٹنٹ سورس ہوتا ہے. باقی ڈائیگرام بھی سپورٹ کرتی ہیں لیکن جو سب سے مین سورس ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں یوزر، ان کے ٹاسک اور انوائرمنٹ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. یہ پہلا کام ہوتا ہے. ان کو ڈیٹیل سے دیکھا جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، ڈاکومنٹ کر لیا جاتا ہے اور سمجھ لیا جاتا ہے. اس کے بعد جناب انٹرفیس ڈیزائن کیا جاتا ہے. ڈیزائن کرنے کے بعد کے اندر اسٹرکچرڈ ڈیزائن کے اندر 2 مین چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بک میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو نوٹ کیجئے گا کہ انٹرفیس ڈیزائن کو کرتے ہوئے 2 چیزیں ہم اسٹرکچر ڈیزائن کے اندر مینلی کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن آپ کے کورس کے اندر یہ 2 چیزیں رکھی گئی ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ ہے سائٹ میپ. ایک چیز ہے سائٹ میپ، ہم سائٹ میپ بناتے ہیں ڈیزائن کے اندر، اور دوسرا اس سائٹ میپ کے بعد ہم اسٹوری بورڈز بناتے ہیں. سائٹ میپ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ مختلف ایپلیکیشن جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھا ہوگا، اور یہ اسکرین بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. ان کے اندر ایک ہرارکی آف سکرینز ہمیں نظر آتی ہے. سائٹ میپ کا لنک نظر آتا ہے، یا آج ذرا جا کے چیک کیجئے گا. کسی بھی اچھی ویب سائٹ کی ہوم پیج پہ جائیں، وہاں پہ کسی ایک کارنر کے اوپر آپ کو یہ لنک نظر آئے گا سائٹ میپ کا. اس کو کلک کیجئے گا تو آپ کو اس طرح کا ایک ہرارکی نظر آئے گی سکرینز کی، کہ اس پورے کی پوری ویب سائٹ کے اوپر ہوم پیج سے لے کے اور آخری سکرین تک کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سکرین، ان کی سکرین سے کون سی سکرین نکلتی ہے اور وہاں پہ کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ ہوم سکرین ہے، اس کے بعد اس کے آگے لنکس کیا نظر آ رہے ہیں، سولوشنز ہیں، یوزرز ہیں، ریزلٹس ہیں، اباؤٹ ہے، کانٹیکٹ ہے اینڈ سو آن. پھر سولوشنز کے اندر یہ والی نظر آ رہی ہیں. پھر یہاں پہ سولوشنز کو مزید انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس طریقے کے ساتھ ان کے آگے والے پیجز سارے کے سارے آئیں گے اور ڈیٹیلز کیا کیا ہوں گی. تو سائٹ میپ کیا ہوتی ہے؟ اٹ از جسٹ دی ہیرارکی آف سکرینز. جس طرح آرگینوگرام ہم بناتے ہیں یا جس طرح سے آپ کا وہ آرکیٹیکچر بنا ہوا ہوتا ہے یا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہوتا ہے، اس طرح کا ویو نظر آتا ہے جس میں ہیرارکی نظر آتی ہے. اور اس میں صرف ہیرارکی ہوتی ہے، نیم آف سکرین ہوتی ہے، اس کے اندر ڈیٹیلز نہیں ہوتی کہ ہر سکرین کے اوپر کون سے ٹیکسٹ باکسز ہوں گے، کون سے ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہوگی، کہاں پہ جا کے بٹنز ہوں گے. یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں سائٹ میپ میں. سائٹ میپ میں جسٹ ہیرارکی آف سکرین ود نیمز ہوتی ہے کہ کون سی سکرین سے کون سی سکرین نکلے گی اور اس کا نام کیا ہوگا. تو ان کو آپ پہلے بناتے ہیں. تو یہ بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ٹاسک انالیسس ہونا چاہیے، یوزر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، انوائرمنٹ انالیسس ہونا چاہیے. پھر جب آپ تمام سکرینز کو اس طرح ہیرارکی کے لحاظ سے بنا لیتے ہیں تو پھر ہر سکرین کو اٹھاتے ہیں انڈیویجول لیول کے اوپر اور اس کے کنٹرولز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر کون کون سے کنٹرولز ہوں گے. جیسے یہ دیکھیں کہ یہ اگر ایک سکرین ہے تو اس مین سکرین ہے، ہوم پیج ہے، تو اس کے اندر یہ اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے، اس کا اسٹوری بورڈ بنائیں گے کہ اس کا کمپنی لوگو کہاں پہ آئے گا، بینر کس طرح کہاں پہ آئے گا اور کس سائز کا ہوگا، اس کے بٹنز کون کون سے ہوں گے، لنکس کون کون سے ہوں گے، یہ ہیڈنگ 1 ہیڈنگ 2 یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس طرح سے ان کی جب ڈیٹیلز ہم ہر سکرین کی طے کرتے ہیں اور بناتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو یہ اسٹوری بورڈ بن جاتا ہے. تو وہی بات آ جاتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم آرکیٹیکچر ڈیزائن بناتے ہیں جس کے اندر جو کمپوننٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد کمپوننٹ لیول ڈیزائن کے اندر ہر کمپوننٹ ہر جو ماڈیول ہوتا ہے اس کی ڈیٹیلز لاجک ہم بناتے ہیں. سیم وہی پروسیجر یہاں پہ ہے کہ آپ پہلے سائٹ میپ بنانے کے اندر تمام کے تمام جو سکرینز ہوتی ہیں ان کی ہیرارکی بنا لیتے ہیں اور اسٹوری بورڈ کے اندر جا کے ہر سکرین کو اٹھا کے ان کے کنٹرولز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس طرح سے بنا دیتے ہیں.
پھر یہ جو ہے انٹرفیس کوڈر جو ہوتا ہے، پروگرامر جو ہوتا ہے، اس کو دے دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کے اندر پروگرامنگ لینگویج کے لحاظ سے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، بناتا ہے، پھر ویریفیکیشن کرواتا ہے، ٹیسٹنگ کرواتا ہے، اور اس طرح سے یہ سائیکل چلنے کے بعد انٹرفیس ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ انٹرفیس ڈیزائن کی دو مین ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جس میں آپ سائٹ میپ بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اسٹوری بورڈز کے ذریعے سے ہر اسکرین کے ڈیزائن کو فائنلائز کرتے ہیں۔ پھر یہ کوڈر کو دے دی جاتی ہے، تو امپلیمنٹیشن کے اندر چلے جاتے ہیں آپ، اس کو باقاعدہ طور پر بنایا جاتا ہے، کوڈ کیا جاتا ہے، اور کنٹرول جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر انٹرفیس ویلیڈیشن کے اندر ہم چلے جاتے ہیں۔ ویلیڈیشن سے مراد اس کی ٹیسٹنگ ہے، تو ٹیسٹنگ کے اندر جا کے ہم اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے ریکوائرمنٹس کے مطابق سارے کام صحیح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اور جو پرابلمس ہوتے ہیں اگر آ رہے ہوتے ہیں تو دوبارہ سے یہ سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس طرح چلتے رہتے ہیں، اور اگر یہ ساری چیزیں یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں آتا، تو یہاں سے ہم باہر آ جاتے ہیں اور انٹرفیس ہماری بن جاتی ہے، کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو دیز آر دی فیزز آف دی یوزر انٹرفیس ڈیزائن۔ تو یہ ہے جناب انٹرفیس ڈیزائن کا ایک بڑا ہی بریف، سمپل اور کمپیکٹ ویو۔ تو اس کے علاوہ اس کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں، لیکن ابھی آپ کے فورتھ سیمسٹر کے اندر ہیں، تو اس کی بنیاد تو فاؤنڈیشن تو یہی ہے، لیکن اس کی جو پیک ہے وہ آپ 7ویں 8ویں سیمسٹر کے اندر آپ کو جو ایک سبجیکٹ آفر کیا جائے گا ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کے نام سے، HCI۔ آج کل یوزر انٹرفیس ڈیزائن کو یا یوزر انٹرفیس امپلیمنٹیشن کو ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کے نام سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کو اس کے لحاظ سے پھر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو HCI کے سبجیکٹ جب آپ پڑھیں گے تو پھر وہاں پہ آپ تمام ڈومینس یا تمام پلیٹ فارمز کے لحاظ سے آپ کو بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا کہ انٹرفیسز کس طریقے کے ساتھ بنتی ہے، لیکن ایک بنیادی لیول کے اوپر اسٹرکچرڈ امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے ہمارے پاس یہ انٹرفیس کو بنانے کا پروسیجر ہوتا ہے۔ تو یہ تھا جناب آج کا لیکچر، کو دیکھ لیں جی، کوئی کویشچن ہے تو بتائیں جی۔